تو ہیلو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جڑ چکے ہیں اسلامی بیان، تو دین کے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ۔ تو بنا دیری کیے ہوئے چلو سنتے ہیں۔ تو اس کا بیان ہے مفتی سلمان ازہری کی بیان میں آپ سن لیں گے۔ تو ہے 19 منٹ، کچھ 19 منٹ، تو زیادہ لمبی ہے، تو آپ دھیان سے سنیں تبھی سمجھ میں آئے گا۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیے آپ، معراج جو ہوئی ہے نا حضور کی، کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر۔ ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ یہ قرآن کی تلاوت۔ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں، انگلینڈ بھی پہنچ گئے، اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا، پھر وہاں سے انگلینڈ گیا، پھر وہاں سے سعودی گیا، پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا۔ تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا، سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر، تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے، اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے۔ اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے، وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ۔ حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے، خواب کا نہیں۔ اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ، عبد کسے کہتے؟ عبد کون ہے؟ بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ، لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے، فلاسفہ جن کو کہتے ہیں، فلسفی والے لوگ، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا، کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے۔ آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے، اتنی کہ اس کو آپ پھوڑیں تو پھوٹے گا نہیں، زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی۔ ہاں، اس کو کوئی کھود نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، اس میں سوراخ نہیں کر پاؤ گے۔ کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت کی بنی ہوئی ہے، اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں، یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا دھواں میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا، نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ آنکھ بند کیے کچھ نہیں دکھتا، کھولے تو نظر آتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا، اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، دکھائی نہیں دے گا۔
ٹھیک ہے وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں وہاں تک کا نظر آ رہا ہے. ہم نے چشمہ لگا دیا, گلاس لگا دیا آنکھ پہ, اب یہ نور کا جو ذرہ ہے کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر؟ شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے, لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں. اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشے کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے, تو جو سراپا نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں, لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ رسول کا معجزہ ہے, میرے آقا کا معجزہ ہے. بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس میں پورا سفر معراج تمہیں سمجھ میں آ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا سفر اگر سمجھنا ہے تو ایک شعر, اس شعر سے پہلے یہ بھی سننا ہوگا. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراج میں, یہ جو قصیدہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, یہ تقریباً 68 اشعار ہیں. کتنے ہیں؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں, ایک مولانا آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس, محسن کاکوروی صاحب, وہ معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. اعلیٰ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے, اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی متھرا گنگا جل سب کا ذکر تھا, کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں. کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں, ایک پوتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا. اشعار وہ لکھ کر کے لائے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. ظہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لیے بیٹھے, تو کچھ ہی اشعار اعلیٰ حضرت نے سنے تھے ابھی, تو اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا. عصر کی اذان ہو گئی, عصر کی اذان ہو گئی, کہا مولانا رکھ دیجئے نماز کے بعد دیکھیں گے. اذان ہو گئی ہے تو اذان کے لیے اٹھ کر چلے گئے, سنتیں پڑھی اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ترتیب دینے لگے. اور اس کے بعد عصر کی جماعت ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد آئے, کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیے اور یہ میرا پڑھیے. تو انہوں نے اٹھایا, کہا پڑھتے رہے, ایک شعر, 2 شعر, 3 شعر, 4 شعر. میرے عزیزو 200 سے زیادہ الفاظ اس میں موجود, 68 اشعار صرف عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ معراج کو بیان کر دیا. انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کب کا لکھا ہوا تھا؟ کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آ گئے وہ میں نے ترتیب دیا. ارے جو ذہن میں آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا, چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے. اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اب یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے, میں جو کہنے جا رہا تھا وہ ایک ہی شعر میں سارا معراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. حضور کے لیے توجہ چاہتا ہوں, کیا الفاظ ہیں. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ ہے معراج کا سفر.
کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بس یہی ہے. یہ جو معراج کا سفر ہے تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ رب کے جلوے، اسی کے جلوے، رب کے جلوے، اسی سے ملنے گئے اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے. اور کہاں گئے؟ اسی کی طرف گئے. اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا. رب ذوالجلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ سما، نہ کیف، نہ یہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کی حاجت نہیں. بہرحال ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ واٹس اپ اور فیس بک اور دیگر انسٹا کے مناظرین سے سنیں. جب بھی سفر معراج سننا ہو تو عاشقان رسول سے سنا کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ قصیدہ معراج، یہ معراج کا جو سفر ہے یہ سورۃ الاسراء میں بیان. تو چلو گائس، اینڈ ہو گیا. آپ کو کیسے یہ ویڈیو لگی کامنٹ کر کے بتائیں اور ایک لائک کریں. اب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں. ایسے ہی ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچے گی. بیل آئیکن کو پریس کریں آل پر. اللہ حافظ. اگلے ویڈیو پہ ملتے ہیں. السلام علیکم. خدا حافظ. بندے ماترم.